बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 288 एक साथ सुन चुके हैं और अब 289 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने उसे गहरी नज़रों से देखा। तुम यहाँ चौकीदार हो? मैंने उससे सवाल किया। नहीं, मैं माली, उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। लेकिन तुम क्यों पूछता है? मैंने एक तवील सांस लेकर तहजीब की तरफ देखा। मेरा ख्याल है हम गलत जगह आ गए, चलो वापस चलते हैं। मैं और तहजीब वापसी के लिए पलटे ही थे कि उसने आवाज़ दी, सुनो, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम किससे मिलने आए थे। तुम्हारे साहब से, मैंने मुड़कर बड़ी सादगी से कहा। और साहब लोग बाहर गए हुए हैं, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं। आप अपना नाम बताते जाएं, साहब लोग 2-4 रोज में वापस आए तो हम उनको बता देगा। मैंने नफी में सारी लाया। मुझे अफसोस है दोस्त, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकूंगा। मैं समझ गया, आप वही होंगे जिनके लिए साहब के सेक्रेटरी ने कहा था। उसने कहा, फिर अचानक खुश इखलाकी का मुजाहरा करने पर उतर आया। आप लोग अंदर आइए। तहजीब उसके बदले हुए रवैये पर हैरान रह गई थी और उसके अंदाज में झिझक पैदा हो गई थी। बेफिक्र होकर चलो, मैंने सरगोशी की, जो होगा देखा जाएगा। मेरे कहने पर तहजीब की झिझक कदरे कम हुई और वो मेरे साथ कोठी के अंदर दाखिल हो गई। वो शख्स जो खुद को माली जाहिर कर रहा था, बड़े इत्मीनान से हमसे आगे चल रहा था। फिर उसने बंगले का दरवाजा खोला और हमें अंदर आने का इशारा किया। हम उसके हकम में एक शानदार ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और फिर उसके इशारे पर बैठ भी गए। वो खुद भी बैठ गया था। मैं उसे गौर से देखे जा रहा था और वो किसी सोच में गुम था। आपने मेरे लिए बड़े मसाइल खड़े कर दिए मिस्टर अली। अचानक उसने मुझे नाम से मुखातिब किया और मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं खुद बहुत से मसाइल से 2-4 हो गया था डेविड, मैंने कहा। और तहजीब चौंक पड़ी। लेकिन पहले तुम बताओ, शायद मैं तुम्हारा मसला हल कर सकूं। मैं मोशे हावर्ड के ज़ेरे अताब हूँ। डेविड ने एक तवील सांस ली। मुझे फील्ड से हटा दिया गया है और मेरा जुर्म ये है कि मैंने तुम्हें यहाँ मौजूद एजेंटों की फहरिस्त फराहम कर दी थी। तुमने ये क्यों फर्ज कर लिया कि तुम ज़ेरे अताब हो? मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम्हें फील्ड ही से तो हटाया है ना। तुम नहीं जानते, मोशे हावर्ड का तरीकाकार यही है। ज़ेरे उताब आने वाले शख्स को सबसे पहले फील्ड से हटा दिया जाता है। ओह, मुझे अफसोस हुआ, खसूसन इस वजह से कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया था, तुमसे कोई गलती सरदर्द नहीं हुई थी। फिर तुम क्यों ज़ेरे अताब आए? डेविड रियान ने हैरत से मुझे देखा। गलती तो बहुत दूर की बात है अली, मैंने तो अहकामात पर इस तरह अमल किया था जिस तरह कहा गया था। मुझे हुक्म मिला था कि अली से हर तरह का ताउन किया जाए। तुमने यहाँ हमारे एजेंटों की फहरिस्त तलब की जो मैंने तुम्हें फराहम कर दी। अगर मैं इनकार कर देता तो मुझ पर अदम ताउन का इल्जाम आता। डेविड रियान के अंदाज से कतई मालूम नहीं होता था कि जजीरे की तबाही और एजेंटों की गिरफ्तारी से बाखबर है। ये बात खासी हैरान कुन थी कि वो अब तक इतने बड़े वाकयात से क्यों बेखबर रहा। अगर वो वाकई बेखबर और ज़ेरे उताब था तो उसने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया था? ये एक ऐसा मसला था जिसका जवाब खुद डेविड रियान ही दे सकता था। तुमने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है डेविड। अब अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो मैं किससे मदद तलब करूंगा? डेविड के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। मैं तो खुद अपने मुस्तकबिल की तरफ से फिक्रमंद हूँ, तुम्हें भला क्या बता सकता हूँ। तुम्हारी जगह खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती मिस्टर डेविड। यकीनन किसी और को तुम्हारी जगह काम करने मुकर्रर कर दिया गया होगा। मुझे कुछ नहीं मालूम अली, मुझे तो बस ये हुक्म मिला था कि फौरी तौर पर होटल छोड़कर यहाँ मुंतकिल हो जाऊँ और मैंने उसकी हर्फ बहर्फ तामील की। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? मैंने तेवरियों पर बैल चढ़ाते हुए कहा। मैंने बुलवाया है? डेविड ने हैरत से कहा, फिर हंसने लगा। तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो गए अली। मुझे तो कुछ ही देर कबल फोन पर बताया गया था कि शायद तुम यहाँ आओगे और अगर तुम यहाँ आओ तो तुमसे किस तरह मिलना है। मैं सोच में पड़ गया। अब इस बात में शुबा नहीं रहा था कि मेरे गिर्द जाल बुना गया है। मुझे पहले ही इसका अंदाजा था और मैं चाहता तो इसमें उलझने से साफ बच निकलता, मगर मैं तो रैंडल हावर्ड को उलझाना चाहता था। अभी वो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। डेविड के खिलाफ कार्रवाई से ये बात फिलहाल पाए सबूत को पहुंच गई थी कि रैंडल मेरी तरफ से गाफिल नहीं था। ये तो बड़ा पेचीदा मामला है मिस्टर डेविड। इन हालात में मैं क्या कदम उठाना चाहिए? मैं क्या कह सकता हूँ अली, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि तुम यहाँ तक किस तरह पहुंचे। सुबह टेरेस महल से निकलते ही मेरा ताकुब शुरू कर दिया गया था। मैं तुम्हारे होटल पहुंचा जहां हम दोनों ने चाय पी। जब बिल आया तो उस पर यह टाइप था और आखिर में DR लिखा था और मुझे कानो कान खबर नहीं कि मेरे नाम से किस किस्म की पैगाम रसानी हो रही है। डेविड ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा, बहरहाल हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस किस्म के हालात में गिर गए हैं और अब हमारा आइंदा कदम क्या होना चाहिए।
ہم کیا قدم اٹھا سکتے ہیں علی؟ ہمیں تو خود وہی کرنا ہے جس کا ہمیں حکم ملے گا، خواہ اس کا نتیجہ ہماری موت کی صورت میں ہی کیوں نہ نکلے۔ میں نے تلخی سے کہا۔ معاف کرنا ڈیوڈ، میں اپنی زندگی یوں داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ تمہاری باتوں سے بغاوت کی بو آ رہی ہے علی۔ جس نظریے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مجھے تم سے اختلاف ہے ڈیوڈ۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے اس کی تلافی کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، اگر خاطر خواہ موقع ملے تو آدمی اپنی کارکردگی کو بہتر بھی کر سکتا ہے۔ کسی کو اس کی کسی غلطی پر اگر سزائے موت دے دی جائے تو کیا اس طرح کسی نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر سزائے موت کا کیا جواز ہے؟ تمہارا معاملہ ہو رہا ہے علی، ڈیوڈ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہم نے تو تنظیم کے لیے جینے مرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے، ہم مجبور ہیں، مگر میں مجبور نہیں ہوں ڈیوڈ، میں جا رہا ہوں۔ تم خود ہی اپنی زندگی کے دشمن ہو گئے ہو تو کوئی اور تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میرے ساتھ ساتھ تہذیب بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری اس طرح اٹھنے پر ڈیوڈ کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے۔ تمہیں یہاں بلائے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور رہا ہوگا، اس نے کہا۔ اگر مقصد ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا، یا ممکن ہے اب سامنے آ جائے، میں نے بے پرواہی سے کہا اور واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ لیکن عین اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں رک گیا۔ ڈیوڈ نے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سن کر ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے ریسیور لے کر کانوں سے لگایا اور ہیلو کہا۔ دوسری طرف رینڈل خود تھا۔ بھائی مان گئے، میں تمہاری عظمت کا قائل ہو گیا ہوں علی، رینڈل نے تندیا لہجے میں کہا۔ تو بڑی صفائی سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گئے۔ تمہیں معلوم ہے میں یہ انداز گفتگو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ برداشت تو ہم نے کیا ہے علی، جزیرے کی تباہی سے کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور سینکڑوں قیمتی جانوں کا اتلاف ہوا ہے جن کا کوئی بدل نہیں۔ تمہارے اندازے سے یوں لگ رہا ہے جیسے ان نقصانات کا ذمہ دار تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ ہاں تم تو بہت معصوم ہو علی، میری کیا مجال کہ تمہیں ذمہ دار ٹھہراؤں، خواہ وہ ہمارے 250 ایجنٹوں کی گرفتاری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو جن کی فہرست تمہیں ڈیوڈ گدے نے فراہم کر دی تھی۔ ہاں ان سب باتوں کے ذمہ دار تم خود ہو موشی ہاورڈ، میں نے بڑے خراب لہجے میں کہا۔ نکیتا کو میرے ساتھ بھیج کر تم نے جو غلطی کی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میں تنہا رہ کر کام کرتا تو کبھی یہ نوبت نہ آنے پاتی، لیکن نکیتا نے اپنی حماقت سے صہیونی مفادات کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی شاید کبھی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ جانی اور مالی نقصان کے علاوہ یہ خسارہ الگ ہے کہ تم میری طرف سے بدگمان ہو گئے۔ بہت ہلکا لفظ استعمال کر رہے ہو علی، رینڈل نے تندیا لہجے میں کہا۔ ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے واحد ذمہ دار تم ہو۔ اگر میں نے ہلکا لفظ استعمال کیا تو نکیتا کا جرم اور بھی زیادہ سنگین ہو گیا۔ اس کی حماقت سے تمہیں یہ غلط یقین ہوا ہے اور یہ ایک مستقل نقصان ہے۔ میری دانش میں تو نکیتا نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم اس کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکیں گے، اگرچہ اس کے عوض ہمیں بھاری نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ جب تم ایک فیصلہ کر چکے ہو تو اس کے بعد مزید گفتگو کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تم شوق سے مجھے مجرم گردانتے رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب کچھ سوچنا اب میرا سر درد ہے کہ تم مجرم ہو یا نہیں۔ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، پہلے تم نکیتا سے بات کراؤ۔ نکیتا یہاں کہاں ہے؟ میں نے بڑے سکون سے کہا۔ میرے ساتھ تو تہذیب مالکم ایکس ہے، کہو تو اس سے بات کراؤں۔ کیا کہہ رہے ہو علی؟ رینڈل کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ تہذیب گوٹیل کیسے پہنچ گئی؟ وہ تو بوڑھ کے ساتھ جزیرے پر تھی۔ اس کا صحیح جواب تو جنرل ٹیرس ہی دے سکے گا موشی ہاورڈ، میں تو اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ نکیتا اب جنرل ٹیرس کی قید میں ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنی بے گناہی پر مصر ہو۔ رینڈل نے تندیا لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے گرفتار کرانے کے علاوہ کیا کسر چھوڑی ہے علی؟ سچی بات تو یہ ہے کہ گوٹے ہل میں موجود ایجنٹوں کی گرفتاری کی خبر بھی مجھے تم سے ہی ملی ہے، ورنہ اس سے قبل مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تم بہت معصوم آدمی ہو علی، مجھے تمہاری معصومیت پر رشک آ رہا ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود تم بے گناہ اور معصوم ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کہ تم پوری دنیا کے لیے عبرت کی تصویر بن جاؤ۔ تم نے یک طرفہ فیصلہ کیا ہے موشی ہاورڈ، تم سے مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ یا تو میری شخصیت شک و شبے سے بالاتر ہونی چاہیے، ورنہ تمہاری مشینیں ناقابل اعتبار قرار پائیں گی۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں بتاؤں کہ واقعات کس طرح پیش آئے اور میں کتنا بے بس ہو گیا تھا۔ اگر تم نہیں سننا چاہتے تو یاد رکھو کہ میں تمہارا دستے نگر نہیں ہوں، علیحدہ رہ کر بھی کام کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں، موشی ہاورڈ نے سرد لہجے میں کہا، تم اپنی صفائی میں جو چاہو کہہ سکتے ہو، لیکن تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ دھوکہ ہی دینا ہوتا تو میں یوں خالی ہاتھ یہاں نہ چلاتا، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں نے رینڈل کو مختصراً ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ڈیوڈ ریان حیرت سے آنکھ کے پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔
یہ ایک اتفاق تھا جس کے تحت میرے اور نکیتا کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ ہو گئی۔ پھر جنرل ٹیرس نے مجھے دھوکے سے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ اس کے آدمیوں نے بریف کیس میں سے تمہارے ایجنٹوں کی فہرست برآمد کر لی۔ یہ تو محض میری خوش قسمتی ہے کہ جنرل کو یقین آ گیا، ورنہ میں تو تقریباً مایوس ہو ہی گیا تھا۔ تمہاری ساری باتوں پر یقین کر لیا جائے تب بھی یہ سوال اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ تم نے جزیرے کی نشاندہی کیوں کی؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، میں نے جزیرے کی نشاندہی کب کی اور میں کر بھی کیسے سکتا تھا؟ میں تو خود اس جزیرے کے محل وقوع سے نا واقف تھا۔ میں نے تو اس جزیرے کا ذکر ایک نامعلوم جزیرے کی حیثیت سے کیا تھا۔ اس کی دریافت کا سہرا بھی جنرل کے آدمیوں کے سر پر ہے۔ مجھ سے تو صرف ایک سوال کیا گیا تھا اور اس کے درست جواب کی بنیاد پر وہ لوگ جزیرے تک نہ صرف پہنچے بلکہ وہاں سے تہذیب اور بوڑھ کو بھی چھڑا لائے، جبکہ میں یہ توقع کر رہا تھا کہ جزیرے پر قدم رکھنے والے بچ کر واپس نہیں آ سکیں گے۔ بلا شبہ یہ ہماری ہی کوتاہی ہے، رینڈل نے کہا۔ سطح آب کی حد تک ہمارے انتظامات مکمل تھے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس جزیرے تک زیر آب بھی پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب مجھے میرا قصور بتا دو موشی ہاورڈ۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ ڈیوڈ ریان گرفتار نہیں ہوا، میں نے جنرل کو اس کی گرفتاری سے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ میرا شکار ہے، اس سے میں خود نمٹ لوں گا۔ ٹھیک ہے علی، رینڈل کی طویل سانس لینے کی آواز آئی۔ معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ اب میں کسی بھی حد تک تصدیق کیے بغیر یقین نہیں کر سکتا۔ اب تم نے معقولیت کی راہ اختیار کی ہے، تصدیق کرنا تمہارا حق ہے اور جس طرح چاہو میرے بیان کی تصدیق کر سکتے ہو۔ ڈیوڈ اس وقت جس بیک اپ میں ہے، تم اس بیک اپ میں اسے ٹیرس محل لے جاؤ گی اور ڈیوڈ اپنا اطمینان کرنے کے بعد مجھے رپورٹ پیش کرے گا۔ تمہیں منظور ہے؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ یہ تو میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ مجھے اپنی پوزیشن صاف کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تم اسے اپنے دوست کی حیثیت سے متعارف کراؤ گے اور اسے وہ تمام سہولتیں فراہم کرو گے جس کا یہ مطالبہ کرے گا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ آج شام تک ڈیوڈ کی رپورٹ مل جانی چاہیے۔ اس پر مجھے اعتراض ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ممکن ہے آج شام تک ڈیوڈ مطمئن نہ ہو پائے، ایسی صورت میں بلا وجہ مارا جاؤں۔ ویسے تو یہ وقت بہت ہے، لیکن میں اس میں کل دوپہر تک توسیع کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے بیان کی تصدیق نہ ہو سکی تو میں تمہارے قتل کا حکم صادر کر دوں گا۔ میرے آدمی تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ مجھے منظور ہے موشے، اب ریسیور ڈیوڈ کو دے دو تاکہ میں اسے ضروری ہدایات دے دوں، رینڈل نے کہا، اور میں نے ریسیور ڈیوڈ کی طرف بڑھا دیا۔ کوئی 1.5 منٹ تک ڈیوڈ خاموشی سے دوسری طرف سے کئی جانے والی باتیں سنتا رہا، پھر اس نے ریسیور کریڈل پر واپس رکھ دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو دوست۔ میرے اٹھنے سے قبل ہی فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ ڈیوڈ اتنی دیر میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، فون کی گھنٹی سن کر وہ پلٹا، مگر اس سے قبل ہی میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ دوسری طرف بوڑھ تھا اور اس نے میری آواز پہچان لی تھی۔ تمہارے لیے دوسری کار آ رہی ہے چیف، بوڑھ نے کہا۔ تم اس کار میں واپس نہیں جاؤ گے جس پر یہاں آئے تھے۔ 5 منٹ کے اندر اندر دوسری کار یہاں پہنچ جائے گی۔ وش یو گڈ لک چیف۔ یہ پولیس اسٹیشن نہیں ہے بھائی، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ڈیوڈ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کسی صاحب کے گھر چوری ہو گئی ہے، انہوں نے پولیس اسٹیشن کا نمبر ملایا ہوگا اور رانگ نمبر لگ گیا۔ ڈیوڈ نے اس بات میں ساری لایا اور مجھ سے بولا، اب جلدی سے نکل چلو۔ بیٹھ جاؤ ڈیوڈ، میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا اور جیب سے قلم کاغذ نکال کر لکھا، یہاں ہماری گفتگو سن لیے جانے کا خطرہ تو نہیں ہے؟ اور وہ کاغذ ڈیوڈ کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں، ڈیوڈ نے نفی میں ساری لایا، یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں، لیکن بات کیا ہے؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، بات بہت سنگین ہے ڈیوڈ، ہم سب ایک نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کرتے، پھر یہ درجہ بندی کیوں ہے؟ میں سمجھا نہیں علی، درجہ بندی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ جب ہر شخص سر بکف ہے تو پھر مرتبوں میں فرق کیوں ہے؟ سب برابر کیوں نہیں ہے؟ اوہ میں سمجھ گیا، مرتبوں کا یہ فرق صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے علی، ہر شخص کی صلاحیتیں ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کی زندگیوں کا مالک بن بیٹھنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا ڈیوڈ، زندگی ایک نعمت ہے، ہر ایک کو اس نعمت سے بہرہ مند ہونے کا پورا حق ہے۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو ڈیوڈ، میں نے کبھی کسی کی ماتحتی میں کام نہیں کیا۔ بات اگر صلاحیتوں کی ہے تو کیوں نہ ایگل کی سربراہی مجھے سونپ دی جائے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو علی؟ ڈیوڈ نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اس قسم کی باتیں غداری کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایگلز کے خلاف بات کرنا بھی غداری ہے، موشے ہاورڈ کے خلاف زبان کھولنا بھی اس زمرے میں آتا ہے، اور صہیونی مفادات کے خلاف تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ہمیں کسی حال میں گوارا نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایگلز اور اس کا سربراہ صہیونی مفادات کے ٹھیکیدار ہیں؟ مجھ سے ایسی باتیں مت کرو علی، تمہاری باتیں کتنی درست کیوں نہ ہو، مجھے خوف آتا ہے۔ خوف اس لیے آتا ہے کہ ایگلز کا سربراہ ایک جلاد صفت آدمی ہے۔ ایگلز میں شامل لوگ محض خوف زدہ ہو کر اس کے لیے کام کرتے ہیں،
सब जानते हैं कि अगर उन्होंने मोशी आवड़ की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो उन्हें अपनी जानों से हाथ धोने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये फिजा किसी कानून शिकन गिरोह के लिए तो ठीक हो सकती है, मगर किसी ऐसी तंजीम में जेब नहीं देती जो नजरियाती हो। किसी नजरिए के लिए काम करने वाले तो सिर्फ नजरिए के लिए काम करते हैं, अपनी जानें वैसे ही हथेलियों पर लिए फिरते हैं। ये कैसी नजरियाती तंजीम है जहाँ एक शख्सियत की अजारा दारी है। लोग नजरिए के लिए तो काम करते हैं मगर खौफ व हरास में मुबतला होकर। चुप हो जाओ वली, चुप हो जाओ, इस किस्म की बातें सुनना भी जुर्म है। मेरे ऊँटों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभर आई। मैं तो तुम्हें दावत फिक्र दे रहा था डेविड, जरूरी नहीं कि तुम मेरी बातों से मुत्तफिक भी हो जाओ। चलो अब चलना चाहिए। हम तीनों बंगले से बाहर आए। मैं सोच रहा था कि बूढ़ ने दूसरी कार क्यों मंगवाई है और हमें उस कार में वापस जाने से क्यों मना किया है, लेकिन इस सवाल का जवाब बूढ़ी दे सकता था। बाहर दूसरी कार मौजूद थी। मैंने ड्राइवर को भी पहचान लिया, वो टेरेस महल में ही मुलाजिम था। तहजीब ने उस कार की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसी कार की तरफ बढ़ रही थी जिसमें हम यहाँ आए थे। मुझे दूसरी तरफ जाते देखकर वो ठिठक गई। उधर कहाँ जा रहे हो अली? तहजीब ने कहा, हमारी गाड़ी तो इस तरफ है। अरे ये तो टेरेस महल की कार है, ये कहाँ से आ गई? हमारी वापसी उसी कार से होगी तहजीब। मैंने उससे कहा। वो कार ड्राइवर वापस ले जाएगा। ड्राइवर हमें देखकर कार से उतर आया था। उसने कार की चाबी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे चाबी ली और बूढ़ की कार की चाबी उसके हवाले कर दी। गालिबन उसे भी यही हिदायत दी गई थी कि वो ये कार हमारे हवाले करके रेडियो कार वापस ले आए, इसलिए वो मुझसे चाबी लेकर सीधा रेडियो कार की तरफ बढ़ गया। गाड़ी तुम ड्राइव करोगी तहजीब? मैंने कहा और डेविड को अगली सीट पर बैठने का इशारा करते हुए खुद भी पिछला दरवाजा खोल दिया। अभी मैं कार में पूरी तरह बैठने भी नहीं पाया था कि एक शदीद धमाका हुआ और मेरा सर कार के दरवाजे से टकराया। चंद लम्हों के लिए मैं गिरदो पेश से बेगाना हो गया। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि क्या हुआ है। चंद लम्हों बाद मेरे आवाज जरा बहाल हुए तो मैं फौरन कार से बाहर निकल आया। रेडियो कार धमाके से उठ गई थी और अब धड़ाधड़ जल रही थी। इर्द गिर्द के बंगलों से लोग निकल आए थे और खौफजदा नजरों से जलती हुई कार को देख रहे थे। हर एक का अंदाजा था कि कार की तबाही तकरीब कारी का नतीजा है। धमाके की आवाज बहुत शदीद थी। हमारी कार चूंकि तबाह होने वाली कार के ऐन अकब में थी, इसलिए लोगों का हम पर शक करना कुदरती अमर था। उन सब की मशकूक निगाहें हमारी तरफ उठ रही थी। मैं कार से बाहर निकल आया। जमा हो जाने वाले लोग ज्यादातर बंगलों के मुलाजमीन थे और वो जिन नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे उससे साफ मालूम होता था कि वो हमें यहाँ कार की तबाही का जिम्मेदार समझ रहे हैं। मामला अगर मालकान का होता तो मैं वहाँ से निकल जाने की कोशिश करता, मगर वो मुलाजमीन थे, हमें कसूरवार समझ रहे थे तो हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते। मुमकिन है कार पर पथराव तक कर बैठते। लिहाजा बेहतर यही था कि उनके ज़हन साफ होने तक वहीं रुका जाए। ये कार किस तरह तबाह होगी? डेविड ने मेरे नजदीक आते हुए कहा। स्ट्रीट पर जमा हो जाने वाले छह मगोइयां कर रहे थे और हमसे दूर थे और उनके अंदाज से यूं मालूम हो रहा था जैसे हमारे नजदीक आने से उन्हें भी कोई नुकसान पहुंच जाएगा। मैं क्या बताऊं डेविड, मैं उसी कार पर यहाँ आया था। उस वक्त तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थी। सवाल ये है कि तुमने अचानक उस कार को इस्तेमाल ना करने का फैसला क्यों किया और ये दूसरी कार कहाँ से नाजिल हो गई? तहजीब ने कहा और वो भी हम दोनों के पास आ गई थी। वो जो एक रॉन्ग नंबर कॉल मौसूल हुई थी वो दरअसल बूढ़ की तरफ से थी। उसने मुझे मना किया था और टेरेस महल से दूसरी कार भी उसी ने मंगवाई थी। गोया बूढ़ ने महसूस कर लिया था कि उस कार से सफर करने में कोई खतरा है। तहजीब ने मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा। शायद उसे मुझसे ये शिकायत थी कि मैंने बूढ़ की जानिब से मौसूल होने वाली इतला उसे क्यों छुपाई। मैं तहजीब को जवाब देने की बजाय आग बुझाने वाली गाड़ी की तरफ मुतवज्जो हो गया जो सड़क के कोने से मुड़ती नजर आ रही थी। यकीनन किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया था। फायर ब्रिगेड के अकब में पुलिस की चंद कारें भी थी जो सायरन बजाती हुई स्ट्रीट पर दाखिल हुई थी। फायरमैन आग बुझाने की तैयारियां करने लगे और पुलिस कारों से हमला उतरकर अपने कामों में मसरूफ हो गया। मजमा में से चंद अफराद झपट कर पुलिस वालों के नजदीक पहुंचे। मुझे खूब अंदाजा था कि उन्होंने पुलिस वालों को क्या कहानी सुनाई होगी, इसलिए उन सब की निगाहें हम पर मरकूज थी। डेविड और तहजीब को भी सूरत हाल की नजाकत का एहसास हो गया था। उनके अंदाज से मालूम होता है कि ये हम पर शुबा कर रहे हैं। तहजीब ने कहा, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था, अब हम बेमौत मारे जाएंगे। डेविड ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, यहाँ रुककर हमने वाकई ही अपनी शामत को दावत दी है। फायरमैनों ने मिनटों में आग बुझा दी थी, लेकिन इस दौरान एक और आग लग गई थी। ये शकूक शुबात की वो आग थी जो मुकामी पुलिस वालों के ज़हनों में लगी थी। चंद पुलिस वाले तेजी से हमारी तरफ बढ़े। उनमें आगे आगे एक सब इंस्पेक्टर था। तुम लोग खुद को ज़ेरे हिरासत समझो, उसने रौने से गर्दन अकड़ा कर कहा। किस जुर्म में जनाब? मैंने बड़ी मासूमियत से पूछा।
تم لوگوں نے اس کار کو بم سے اڑایا ہے، تمہارا تعلق کسی خطرناک گروہ سے معلوم ہوتا ہے۔ میں آپ سے علیحدگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جناب، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ بری طرح چونک گیا۔ تم مجھے رشوت کی پیشکش کرنا چاہتے ہو؟ وہ بھڑک کر بولا۔ اس طرح تو تم ایک اور جرم کے مرتکب ہوئے ہو اور تم پر جرم ثابت بھی ہو گیا ہے۔ یہاں عدالت نہ لگائیے جناب، میں نے بڑی لجاجت سے کہا، اور نتائج پر بھی چھلانگ نہ لگائیے۔ اتنا تو خیال رکھیے کہ ہم غیر ملکی ہیں، غیر ملکیوں کو منمانی کرنے کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ تم لوگ ملکی قوانین کے زل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ چلو کار میں بیٹھو، تھانے چل کر فیصلہ ہوگا۔ تم ایک فرض شناس افیسر ہو، لیکن یہ تو دیکھو کہ ان دونوں کاروں کا تعلق ٹیرس محل سے ہے۔ بکواس مت کرو، سب انسپیکٹر بھی پھر گیا۔ ٹیرس محل کی کار تو ایک بچہ بھی شناخت کر سکتا ہے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو تو تمہارے جرم کی سنگینی میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ چلو بھائی، میں نے ڈیوڈ اور تہذیب سے کہا، تھانے جانا ہی پڑے گا۔ ابھی ہم قدم بھی نہیں اٹھا پائے تھے کہ بوڑھ نمودار ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ تم زبردست غلطی کر رہے ہو افیسر، اس نے سب انسپیکٹر کو مخاطب کیا۔ یہ خطرناک مجرم ہے، تمہیں سب سے پہلے ان کی تلاشی لینی چاہیے تھی۔ بوڑھ کی اس حرکت پر تہذیب حیران رہ گئی۔ بوڑھ نے ہم میں سے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری اور ڈیوڈ کی جامع تلاشی لی گئی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن ڈیوڈ کے پاس ایک ریوالور برآمد ہوا، جسے پولیس والوں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس انسپیکٹر کے اشارے پر ایک کانسٹیبل تہذیب کی تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھا۔ ٹھہرو، میں نے دفعتاً گرج دار آواز میں کہا، تم تہذیب کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ کانسٹیبل رک گیا اور سب انسپیکٹر مجھے گھورنے لگا۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ سب انسپیکٹر نے سخت لہجے میں کہا، عورت کی تلاشی صرف عورت ہی لے سکتی ہے، قانون یہی ہے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو تم لوگوں کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں قانون پڑھا رہے اور خود کاریں بمبوں سے اڑاتے پھر رہے ہو۔ یاد رکھو، تمام قوانین شرفاء کے لیے ہیں۔ تخریب کاروں سے نمٹنے کے لیے ہمارے اپنے قوانین ہیں، جو تمہیں قانون کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا احترام میں صرف اس وقت تک کروں گا جب تک تم قوانین کے دائرے میں رہو گے، تو ورنہ کیا ہوگا؟ سب انسپیکٹر مجھے گھورتا ہوا میرے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ جو کچھ بھی ہوگا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ملائے رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر چند منٹ سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی تلاشی لو، سب انسپیکٹر نے دوبارہ گرج کر کہا، اور اس کی آواز سن کر رکا ہوا کانسٹیبل دوبارہ حرکت میں آ گیا۔ میں وارننگ دے چکا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود اگر کسی نے تہذیب کے جسم کو ہاتھ لگایا تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سب انسپیکٹر میری تلاشی لے چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ میں غیر مسلح ہوں، لہذا اس کے لیے میری تنبیہ قطعی بے اثر ثابت ہوئی۔ مسلح پولیس فورس کی موجودگی میں ایک غیر مسلح شخص کی تنبیہ کسی دھمکی سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگ بڑی دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں ہم کوئی غیر ملکی تخریب کار تھے۔ تماشا دیکھنے والوں میں بوڑھ بھی شامل تھا، بلکہ یہ آگ اسی کی لگائی ہوئی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے میری ساتھی کو ہاتھ بھی لگایا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، میں نے بڑے خراب لہجے میں کہا۔ سب انسپیکٹر نے کانسٹیبل کو رکنے کا اشارہ کیا اور مجھ سے بولا، ویسے تو تم لوگ بڑے آزاد بنتے ہو، لیکن اس وقت جس تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس آڑ میں تم اپنی ساتھی کو تلاشی سے بچانا چاہ رہے ہو۔ یقیناً اس کے پاس کوئی بہت اہم چیز ہے۔ پھر وہ پولیس والوں کی طرف پلٹا، یہ سب خطرناک آدمی ہیں، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دو۔ پولیس والے بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ کارکردگی دکھانے کا اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا تھا؟ وہ مسلح تھے اور میں نہتا، وہ کئی تھے اور میں تنہا، لہذا پولیس والوں میں جوش و خروش تو لازم ہوا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سودا انہیں کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ اپنی طاقت کے ذم میں وہ انتہائی غیر محتاط تھے۔ میں نے ان کے نزدیک آنے سے پہلے بڑی تیزی سے حرکت کی۔ میں نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے سب انسپیکٹر کو اٹھایا اور پوری قوت سے فائر بریگیڈ کی گاڑی کی طرف اچھال دیا، جو واپسی کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ سب انسپیکٹر کی چوٹیں تو زیادہ نہیں آئی، لیکن حیرت کا جھٹکا اس کے لیے بہت شدید رہا ہوگا۔ فائر مین بھی اس اچانک افتاد پر بونچ کر رہ گئے تھے۔ سب انسپیکٹر کے حلق سے نکلنے والی دل خراش چیخ نے سب کے دل دہلا دیے تھے، اور ہر ایک کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم بہت بڑے دہشت گرد ہیں۔ پولیس والوں نے چونکہ مجھ پر رائفلیں تاننے کی کوشش کی، مگر انہیں دیر ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں موجود ریوالور ان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ یہ اسی سب انسپیکٹر کا ریوالور تھا جسے میں نے فائر انجن پر پھینک دیا تھا۔ جس نے بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں نے ریوالور لہراتے ہوئے کہا، خیریت اسی میں ہے کہ ہتھیار پھینک دو۔ پولیس والوں نے محض چند لمحے کچھ سوچا اور پھر انہوں نے اپنی رائفلیں پھینک دی۔ ڈیوڈ، تہذیب اور بوڑھ نے جھپٹ کر رائفلیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ بساط الٹ چکی تھی
اور اب پولیس والے ہمارے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ تیسری دنیا کے اکثر ممالک کا یہی المیہ ہے، لا قانونیت پھیلانے میں پولیس اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بے گناہوں کی گرفتاری اور مجرموں کی سرپرستی ان کا شیوا بن چکا ہے۔ ان کی انہی حرکتوں نے ان میں بزدلی کے جراثیم پیدا کر دیے، ورنہ اگر ان میں کمزوریاں نہ ہوں تو وہ سر دڑ کی بازی لگا دے۔ اور اگر ایسا صرف ان ممالک میں ہوتا جہاں کی پولیس دیانت دار ہوتی ہے، آگ بجھانے والی گاڑی نکڑ سے مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ انجن ڈرائیور نے بھی وہاں سے نکل جانے ہی میں آفیت سمجھی ہوگی۔ اس کے خیال میں وہاں ایک خونی ڈرامہ کھیلا جانے والا تھا۔ قطار بناؤ، میں نے پولیس والوں کو ڈانٹ کر حکم دیا، اور 100 قدم کے فاصلے پر جا کر رک جاؤ۔ جس نے بھی پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، میرے ریوالور کی گولی اس کا استقبال کرے گی۔ انہوں نے گرتے پڑتے قطار بندائی اور مارچ شروع کر دیا۔ مجمع پہلے ہی تتر بتر ہو چکا تھا۔ حالات کو خطرناک رخ اختیار کرتے دیکھ کر لوگ بنگلوں میں واپس چلے گئے تھے، اور اب وہاں ہم چاروں اور پولیس والوں کے سوا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ رائفلیں وین کے اندر ڈال دو اور کار میں چل کر بیٹھو۔ تہذیب کار ڈرائیو کرے گی، بوڈ اس کے برابر میں، اور میں اور ڈیوڈ اکبی نشست پر بیٹھیں گے۔ ان لوگوں نے بہت تیزی سے عمل کیا، اور جس وقت سب سے آخر میں کار کے اندر بیٹھا، اس وقت تک پولیس والوں سے ہمارا فاصلہ خاصا بڑھ چکا تھا۔ تہذیب نے کار پہلے ہی سے سٹارٹ کر رکھی تھی، میرے بیٹھتے ہی چلا دی۔ میں نے اپنا ریوالور بردار ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال رکھا تھا۔ بعض پولیس والوں نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی تو میرے 2-3 ہوائی فائر کر دیے، جس کے بعد وہ اپنی اپنی کھالوں میں واپس آ گئے۔ جیسے ہی تہذیب نے یو ٹرن مکمل کیا، میں نے ریوالور کار سے باہر اچھال دیا۔ نہایت تیز رفتاری سے ٹیرس محل کی طرف چلو، میں نے تہذیب سے کہا، مگر اسی وقت ہمارے کانوں میں تیز سائرن بجنے کی آوازیں آئی۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے ہاتھوں زک اٹھانے والا سب انسپیکٹر مزید نفری سمیت ادھر آ رہا ہے۔ تہذیب نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، تم نے رائفلیں واپس کروا کے غلطی کی ہے چیف، اب ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ بوڑھ نے کہا، رائفلیں ہوتی تو ہم بآسانی ان سے لڑ بھڑ کر نکل سکتے تھے، لیکن وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تمہارا ساتھی تم سے زیادہ عقل مند ہے، ڈیوڈ گویا ہوا۔ رائفلیں تو ایک طرف، تم نے تو ریوالور تک پھینک دیا۔ اب سامنے سے پولیس آ رہی ہے اور عقب میں بھی پولیس ہے۔ اس نے پلٹ کر اکبی شیشے سے باہر دیکھا، اوہ وہ لوگ وین کے پاس پہنچ چکے ہیں اور رائفلیں واپس نکال رہے ہیں۔ ڈیوڈ کے لہجے میں اضطراب تھا۔ تہذیب نے اضطراری طور پر کار کی رفتار کم کر دی تھی، ورنہ ہم اس اسٹریٹ سے تو نکل ہی چکے ہوتے۔ مجھے اگر خطرہ تھا تو صرف عقب میں موجود پولیس فورس سے خطرہ تھا۔ ہم ان کی رینج میں تھے اور وہ کسی بھی لمحے اندھا دھند فائرنگ شروع کر سکتے تھے۔ میرے ہاتھوں نے جو زک اٹھانا پڑی تھی، ان کے پیچھے نظر یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات بھی نہ ہوتی۔ سامنے سے آنے والوں کی فکر مت کرو، میں نے تہذیب سے کہا، ان سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں جتنا عقب میں موجود پولیس والوں سے ہے۔ کار کی رفتار بڑھاؤ۔ تہذیب کو خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ عقب سے ہم پر فائرنگ کی جا سکتی ہے، اس لیے اس نے فوراً ہی کار کی رفتار بڑھا دی، مگر سامنے سے آنے والی سائرن کی آوازیں بہت قریب آ چکی تھی۔ مجھے اپنا بچ نکلنا محال نظر آنے لگا۔ کونے میں مڑتے ہی بہت سے بریک چرچرانے کی آوازیں فضا میں گونجی اور ہم لوگوں کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے۔ وہ تو ٹیرس محل بلکہ جنرل ٹیرس کے ذاتی محافظ دستے کی کاروں اور موٹر سائیکلوں کی سائرن کی آوازیں تھیں جو اب ہمارے سامنے سڑک پر رکے کھڑے تھے۔ وسط میں جنرل ٹیرس کی کار تھی اور وہ دروازہ کھول کر کار سے اتر رہا تھا، اس کے ساتھ کیتھی براؤن بھی تھی۔ ہم لوگ بھی جلدی جلدی کار سے اتر کر ان کی طرف بڑھے۔ سائرن کی آوازوں نے علاقے کا سکون درم برم کر دیا تھا۔ لوگوں نے پہلے تو خوفزدہ انداز میں کھڑکیوں سے جھانکا، لیکن جب انہوں نے اپنے محبوب حکمران کو دیکھا تو وہ بے خوفی سے گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہی غنیمت تھا کہ وہ گنجان آبادی والا علاقہ نہیں تھا، ورنہ لوگوں کو قابو میں رکھنا ایک الگ مسئلہ بن جاتا۔ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن عوام میں بے حد مقبول تھے۔ جنرل کا حفاظتی عملہ مجھ سے اور تہذیب سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لہذا ہم سے کسی قسم کا تعرض کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جنرل تک پہنچنے سے قبل ہی عقب سے سائرن بجاتی ہوئی پولیس کار نمودار ہو گئی۔ یہ پولیس فورس کا وہی عملہ تھا جسے ہم نے ابھی زک پہنچائی تھی۔ تم یہاں کہاں جنرل؟ میں نے جنرل کے قریب پہنچ کر حیرت سے کہا۔ بوڑھ نے مجھے فون پر صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی مشکل میں پھنسو، اس لیے خود ہی چلایا۔ میرا خیال ہے ہم محل پہنچ کر بقیہ باتیں کریں تو مناسب ہوگا، یہاں سرے راہ۔ ٹھیک ہے، جنرل جلدی سے بولا، تم لوگ اسی گاڑی میں چلو اور اپنی کار میری گاڑی کے پیچھے رکھنا۔ ہم لوگ بڑے اطمینان سے واپس پلٹ کر کار کی طرف بڑھے۔
जनरल टेरेस को हमसे बातें करते देखकर पुलिस वालों के हाथ पैर फूल चुके थे। जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने लोगों को जनरल तक पहुंचने से रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। तीसरी दुनिया के ममालिक की सरकारी मशीनरी खुसूसन पुलिस का यही खासा है, हर हुक्मरान का साथ दो और उसकी खुशामद का कोई मौका हाथ से जाने ना दो। हम वहां से जनरल के साथ ही रवाना हुए। हमारी कार जनरल के अकब में थी। तुमने हमें उस कार में सफर करने से क्यों रोका था? मैंने कहा, क्या तुम्हें मालूम था कि मैंने सिर्फ इतना देखा था, जब तुम और मैडम अंदर चले गए तो तुम्हारा ताकुब करने वाली कार में से 2 अफराद उतर कर तुम्हारी कार के नजदीक आए। वो खासी देर तक इंजन के साथ कोई कार्रवाई करते रहे थे और उन्होंने कार का दरवाजा भी खोल दिया था। अगर मुझे यकीन होता कि उन्होंने कार तबाह करने के लिए कोई कार्रवाई की है तो मैं जरूर तुम्हें बाखबर कर देता। तुम कहाँ थे? मैंने बूढ़ से पूछा और वो मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराया। क्या तुमने उस लाइनमैन को भी नहीं देखा था जो पोल चढ़ाकर काम कर रहा था? मेरे अलावा तहजीब भी चौंक पड़ी। देखा तो था मगर हमने तवज्जो नहीं दी थी। मैंने कहा, लेकिन वो लोग तो तकरीबी काम कर रहे थे, उन्होंने भी तुम पर तवज्जो नहीं दी? तो क्या तुम्हारे ख्याल में मैं तमाम वक्त खंबे पर ही चढ़ा रहा था? बुढ़ ने मुस्कुरा कर कहा। मैं सामने वाले बंगले में घुस गया था उनका फोन ठीक करने और उसी बंगले की खिड़की से मैंने ये सारा मंजर देखकर तुम्हें फोन किया था। सुन लिया तुमने मिस्टर डेविड रेयान? मैंने कहा, अगर मैंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना कर रखी होती तो इस वक्त हम दोनों में से कोई भी जिंदा ना होता। मैं सब सुन रहा हूँ अली, और जो कुछ हो रहा है वो भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं। गैर अहम मोरों को रास्ते से हटा देना मोशे आवड़ की पुरानी रवायत है। तुम्हारा तर्ज अमल मेरे लिए हैरान कुन है डेविड। तुम खुद को आदमी नहीं कोई मोरा समझते हो। मेरे समझने या ना समझने की अहमियत क्या है? डेविड ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। वो जब और जहां चाहे हमारी जिंदगियां खत्म करा सकता है। थोड़ी देर कबल ये मफरूजा गलत साबित हो चुका है। उसने तुम्हें मौत के घाट उतरवाने में कौन सी कसर छोड़ी थी, मगर देख लो तुम जिंदा हो। इस बार तो तुम्हारी एहतियात की वजह से ऐसा हो गया। वैसे भी कभी कभार इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है कि शिकार बच निकलता है, मगर उसकी जिंदगी ज्यादा तवील नहीं होती। दूसरी कोशिश कभी नाकाम नहीं होती। तुमने खुद पर मायूसी तारी कर ली है तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। मादी में जो लोग मारे गए हैं वो भी तुम्हारी तरह ही रहे होंगे। उन्होंने अपने बचाव की कोशिश ही नहीं की होगी। अगर दुनिया के खतरनाक तरीन किराए के कातिल तुम्हारे पीछे लगा दिए जाएं तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम खुद उनसे किस तरह बच सकोगे। डेविड ने तल्ख लहजे में कहा, मेरा ईमान है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और उससे कबल कोई किसी को नहीं मार सकता। अगर तुम्हारा ईमान इतना ही पुख्ता है तो तुम मेरी जगह क्यों नहीं ले लेते? डेविड ने तंदिया लहजे में कहा। इस मौजू पर हम फुर्सत से बात करेंगे डेविड। मैंने उसे अपनी खुशी छुपाते हुए कहा। मेरा अपना प्लान भी यही था और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि डेविड ने खुद ही ये तजवीज पेश कर दी थी।